السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا جس میں ہم سب رہتے ہیں، اس کا سب سے اہم اور مشکل ترین سوال کہ یہ دنیا اور یہ پوری کائنات کیسے وجود میں آئی۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس ٹاپک پہ قرآن اور سائنس سے روشنی ڈالنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ سب سے پہلے ہم انسانی دماغ کے نالج یعنی سائنس پہ ایک تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں یہ مانا جاتا تھا کہ یہ پورا سسٹم کانسٹنٹ ہے، یعنی کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین سب ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن 20ویں صدی میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوا۔ وہ انقلاب کیا تھا؟ جب ایڈون ہبل اپنی ٹیلیسکوپ کو تھوڑا سا اپ گریڈ کر کر اس سولر سسٹم جو ہمارا نظام شمسی ہے، سورج اور یہ تمام پلینٹس، اس سے باہر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس نے ایک چیز آبزرو کی کہ تمام پلینٹس موو کر رہے تھے۔ موو تو یہ بھی کر رہے ہیں، تو نئی چیز کیا تھی؟ نئی چیز یہ تھی کہ یہ آپس سے بھی دور جا رہے تھے، ایک دوسرے سے دور جا رہے تھے۔ اس میں کون سی نئی بڑی بات ہے؟ تو یہ تمام سائنٹسٹ دماغ اکٹھے ہو کر بیٹھے اور یہ اس نتیجے پہ پہنچے جو چیزیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں وہ ایک وقت میں اکٹھے تھے اور ایک پوائنٹ پہ موجود تھے۔ تو ایک نئی تھیوری یا ایک ہائپوتھیسس یا ایک مفروضہ وجود میں آیا کہ یہ ایک پوائنٹ پر اکٹھے تھے اور ایک دھماکہ ہوا اور یہ پارٹیکلز یا ٹکڑے علیحدہ ہو کر ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ دور جانے لگے اور گریویٹیشن اور یا کشش ثقل کی وجہ سے ایک دوسرے کے گرد گھومنے بھی لگ گئے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے بگ بینگ تھیوری۔ بگ بینگ تھیوری یا مفروضہ یا ہائپوتھیسس وجود میں آ چکا تھا، لیکن اس میں بہت ساری کمیاں تھیں، اس لیے اس پہ مزید ریسرچز ہوتی رہ گئیں۔ اور حال ہی میں 2 ساؤتھ افریقن سائنٹسٹ نیلٹرا اور پوسٹن ہارٹ ہے اس کو مزید ایکسٹینشن دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی پارٹیکلز جو اس بگ بینگ کے تھرو علیحدہ ہوئے وہ سنز یا سٹارز تھے اور وہ گریویٹیشن کی وجہ سے مدار میں گھوم بھی رہے تھے اور دور بھی ہو رہے تھے۔ اس پروسیس میں ان میں سے کافی سارے سٹارز میں کولیجنز ہوئے۔ اس کولیجن سے ان کے مزید پارٹیکلز ان سے علیحدہ ہوئے اور وہ بھی ان کے گرد مدار میں گھومنے لگ گئے، اور اسی کے نتیجے میں ہماری یہ دنیا دا ورلڈ وجود میں آئی۔ یہ تھی آج تک کی سائنس کی جو ہائپوتھیسس یا ترقی جو اس نے آج تک اس بارے میں سوچا ہے کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی۔ اب تک جتنی بھی باتیں ہوئی وہ صرف ایک انسانی دماغ کے مفروضے تھے، کسی نے بھی ایسا کچھ ہوتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا، لیکن اس مفروضوں کے اوپر ہم نے ایک پوری سائنس قائم کی۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس مالک کائنات نے اس دنیا اس کائنات کو بنایا، اس پاک ذات نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں کیا فرمایا۔ کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے اور ہم نے انہیں کھولا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ اس آیت کریم کا پہلا حصہ کہ یہ آسمان اور زمین بند تھے اور ہم نے اس کو کھولا، یہ بات ایڈون ہبل کی وہ تھیوری کہ یہ تمام یونیورس 0 پوائنٹ پہ تھی اس کو تھوڑا سا واضح کرتی ہے۔ لیکن دوسری بات، ہم نے اسے کھولا، ہم نے ان کو علیحدہ کیا، کوئی بگ بینگ نہیں ہوا، اللہ پاک کی ذات نے ان کو علیحدہ کیا اور یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ آئے قرآن پاک کی ایک اور آیت سورہ داریات کی آیت نمبر 47 پہ ایک تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور آسمان کو ہم نے ہاتھ سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ اس میں مزید آگے جا کے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 پہ نظر ڈالتے ہیں، جہاں پہ اللہ پاک واضح فرماتے ہیں کہ اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، ہر ایک گھیرے یا مدار میں تیر رہے ہیں۔ اگر ہم تینوں آیتوں پہ غور کریں، پہلی آیت کہ یہ زمین اور آسمان بند تھے اور ہم نے اسے کھولا، دوسری آیت
کہ ہم نے یہ آسمان ہاتھ سے بنایا اور ہم ہی اس کو وسعت دے رہے ہیں۔ اور تیسری آیت کہ یہ چاند سورج سارے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اگر ان تینوں باتوں پہ غور کریں تو یہ وہی اللہ پاک کی حقیقت ہے جس کو آج ہم 1400 سال بعد ایک مفروضہ قرار دے رہے ہیں۔ غور کیا جائے تو ہم نے 1400 سال اپنے ضائع کیے۔ اگر ہم اسی قرآن کو اللہ پاک کی کتاب سمجھ کر اس کو پڑھتے، اس پہ تحقیق کرتے تو ہمارے یہ 1400 سال ضائع نہ ہوتے اور آج ہم کسی اور چیز پہ بات کر رہے ہوتے۔ تو ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں اور اس پہ تحقیق کریں تاکہ ہم اپنا آگے والا ٹائم بچا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہماری ایسی اسلامک ریسرچ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔